سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور شخصیت کے حوالے سے تو سب سے پہلی چیز تو قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات ہیں جو اہل بیت کے حق پہ نازل ہوئی ہیں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 7 سال اور چند ماہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی آپ کو خوب نوازا ہے۔ جہاں تک آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو شخصیت کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہر ایک باطن۔ ظاہر کے اعتبار سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عکس امام الانبیاء ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا عکس آپ میں نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کے باہر آپ کو دیکھا تو آپ کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا۔ یعنی ایک تو محبت کا انداز ہے، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے کندھے پر بٹھانا۔ جب کندھے پر بٹھایا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مسکرائے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ مشابہ ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی فرمایا کرتے تھے کہ ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت کئی لوگوں میں ہے، لیکن سر سے لے کر سینے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ مشابہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نگاہ کی برکت سے آپ کو جو اوصاف ملے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے بلا مبالغہ کہ وصف نبوت کے بعد اگر اخلاقی اوصاف کسی شخص کے اندر وہ جمع ہو جائیں جو قرآن و سیرت کے اندر بیان ہوئے ہیں تو وہ تمام اوصاف آپ کی شخصیت میں ملتے ہیں۔ یعنی علم کا حصول، سخاوت دیکھ لیجئے، حلم و بردباری دیکھ لیجئے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی جو نمایاں خصوصیات ہیں وہ تمام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور سیرت میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ حلم و بردباری کے اعتبار سے کئی واقعات ملتے ہیں۔ اکثر ایسا دیکھنے میں آیا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے، آپ نے کبھی اس پر ریٹیلیٹ نہیں کیا، آپ نے اس سے پوچھا، اس کی ضرورتوں کے بارے میں پوچھا، اور جو اس نے کہا آپ نے عطا کیا۔ سید علی حجویری لکھتے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ایک شخص آیا اور اس نے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان میں گستاخی کی، پھر آپ کی شان میں گستاخی کی۔ پھر جب وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے۔ تو آپ نے نہ صرف کھانا دیا بلکہ جو گھر کے اندر مال تھا وہ بھی اس کے سامنے رکھ دیا، اور اس نے کہا کہ یہ ظرف اہل بیت اطہار کا ہی ہو سکتا ہے کہ ان کے منہ پر میں نے کیا کچھ کہا اور اس کا جواب انہوں نے کس انداز سے دیا۔ لیکن عصر حاضر کے اندر اگر کسی شخص کو کوئی مرتبہ مقام مل جاتا ہے تو وہ اپنے مزاج کے خلاف بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ماہ رمضان جو ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، اس کے اندر بھی عبادت کے کرتے ہوئے لوگوں کے عجیب رویے ہو جاتے ہیں۔ یعنی سگنل آ گیا تو اس پر نہیں رکنا، صبر برداشت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس حال میں ہو، جہاں ہو، تحمل اور بردباری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے رہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت پر بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے اور بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے مسجد میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بآواز بلند دعا کر رہا ہے اور 4000 درہم کا سوال کر رہا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو آپ گھر گئے اور 4000 درہم لا کر اسے پیش کیے اور کہا کہ جو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا وسیلہ بنا دیا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں آپ سفر کر رہے ہیں کہ آپ کی نظر ایک بوڑھی خاتون پر پڑی تو آپ اسے پہچان گئے کہ تم وہی ہونا جس کے گھر ہم ایک مرتبہ رکے تھے، اور اس نے جو ہے ہماری ضیافت کا اہتمام کیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں یاد، کہنے لگی مجھے یاد ہے، میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ فوراً انہیں اپنے گھر لے گئے، ان بوڑھی خاتون کو ان کی ضیافت کا اہتمام کیا، 1000 بکریاں انہیں پیش کر دی۔ ایک مرتبہ ایک سائل مانگنے کے لیے آیا، آپ نے اس قدر اشرفیاں انہیں دی کہ وہ اٹھا نہیں سکتا تھا، تو آپ نے باقاعدہ 2 غلاموں سے کہا کہ انہیں اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچاؤ اور اس کا جو خرچہ ہوگا وہ بھی میں دوں گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بے شمار اوصاف ہیں جن پر بات کی جائے تو اس کے لیے وقت ہمارے پاس کم پڑ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔